ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں آج سنوائی کی تیاری پوری ہو چکی ہے۔ وکلاء، لائرز اور پٹیشنر پہنچنے لگے ہیں۔ ججز بھی 2 بجے پہنچ جائیں گے اور آج فیصلہ ہوگا کہ وقف قانون پر اسٹے لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا۔ جس طرح کل یعنی 16 اپریل کو سنوائی ہوئی، بحث ہوئی اور سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس نے اور پوری بینچ نے جس طرح سرکار سے تیکھا سوال پوچھا، جس طرح کا کوشچن کیا اور جس طرح کا انہوں نے تبصرہ کیا، اس سے صاف لگ رہا ہے کہ وقف قانون کے خلاف مسلمانوں کا جو احتجاج تھا، مسلمانوں کی جو مانگ تھی اور جن دفعات کو، جن سیکشن کو مسلمان ہٹانا چاہتے تھے، ان پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پورے قانون پر اسٹے لگایا جائے یا نہ لگایا جائے، لیکن 3-4 ایسے سیکشن ہیں جس پر ضرور فوری طور پر اسٹے لگا دیا جائے گا۔ ایک انٹرم فیصلہ آ جائے گا اور مسلمانوں کو بہت بڑی راحت ملے گی۔ کل یعنی 16 اپریل کی جو تاریخ تھی، بہت اہم تاریخ تھی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فیصلہ لکھوانے جا رہے تھے۔ انہوں نے ڈکٹیشن کا آرڈر بھی جاری کر دیا تھا، لیکن سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے بہت زیادہ مداخلت کی، بار بار چیف جسٹس پر دباؤ بنایا اور پھر چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے، 1 دن کی مہلت اور دی جاتی ہے۔ کل دوبارہ یعنی آج کے بارے میں سنوائی ہوگی 2 بجے سے اور کل فیصلہ سنایا جائے گا۔ 3 سب سے اہم معاملے ہیں جن پر آج فیصلہ سنایا جائے گا، اور اگر آج یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے جس طرح کل ہوا، یعنی جو رات گزری ہے، رات ٹھیک ٹھاک رات گزری ہے اور رات میں کسی طرح کا کوئی بڑا رد و بدل نہیں ہوا، تو پھر 3 ایسے معاملے ہیں جس پر مسلمانوں کو بڑی کامیابی مل جائے گی۔ پہلا معاملہ ہے وقف بائی یوزر کا۔ کل سپریم کورٹ آف انڈیا نے، چیف جسٹس نے، پوری بینچ نے لگاتار سوال اٹھایا کہ جو مسجدیں 14ویں صدی میں بنی ہیں، 15ویں صدی میں بنی ہیں، ان مسجدوں کی جو سیل ڈیڈ ہے، ان کا جو ڈاکومنٹس ہے، وہ کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ برٹش امپائر سے پہلے انڈیا میں پراپرٹی ٹرانسفر کا یا پراپرٹی کے رجسٹریشن کا کوئی سسٹم اور نظام موجود نہیں تھا۔ دلی کی شاہی جامع مسجد ہے، 400 سال پرانی مسجد ہے، آج کوئی مانگے کہ اس مسجد کا جو سیل ڈیڈ ہے اس کو دکھایا جائے، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہوگا تو پورے دیش بھر میں ماحول خراب ہوگا، یہ تاریخ بدلا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے دوسرا سوال اٹھایا کہ کیا ہندوؤں کا جو مندروں کا بورڈ ہے، جو رام مندر کا ٹرسٹ ہے، جو ہندو انڈومنٹ بورڈز ہے، کیا اس میں بھی مسلمانوں کو ممبر بنایا جائے گا؟ کیا وہاں بھی مسلمانوں کو جگہ دی جائے گی؟ اس کے علاوہ کلکٹر کے پاور پر سپریم کورٹ آف انڈیا نے کل سوال اٹھایا۔ چیف جسٹس نے سیدھے ایک طرح سے آبزرویشن، ایک طرح سے فیصلہ کرنے والے تھے لیکن رک گئے، لیکن جو کچھ ان کا فیصلہ ہونا تھا اس میں یہی بات شامل ہے کہ جو وقف کی پراپرٹی ہے وہ وقف کی ہی پراپرٹی رہے گی اور ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا، اس کے سٹیٹس کو چینج نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف انڈیا نے کلکٹر کے پاور کو کم کر دیا۔ قانون میں موجود ہے کہ کلکٹر جس زمین کا چاہے سروے کرا سکتا ہے، وقف کی پراپرٹی کو وہ سرکاری املاک قرار دے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کل تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کلکٹر کو کسی بھی وقف کی پراپرٹی کا سروے کرانے سے پہلے عدالت سے پرمیشن لینا ہوگا، اس کے بعد ہی سروے کرایا جا سکتا ہے اور کلکٹر اس وقف کے نیچر کو چینج بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تیسرا بڑا جو ایشو تھا وہ یہ کہ بورڈ میں نن مسلمز ممبر کیوں ہوں گے؟ چیف جسٹس نے سوال اٹھایا اور کہا کہ آپ کس بنیاد پر وقف بورڈ میں ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو ممبر بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہندو انڈومنٹس بورڈ میں مسلمانوں کو ممبر بنا سکتے ہیں؟ آخر یہ اصول کیسا کہ ہندوؤں کے لیے الگ اصول اور پیمانہ، مسلمانوں کے الگ؟ اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو ایکس آفیشیو ممبرس ہیں ان کے علاوہ سبھی بورڈ میں مسلمان ہی ہوں گے، دوسروں کو ممبرس نہیں بننے دیا جائے گا۔ تو جو پہلے سے نن مسلم اگر بورڈ میں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اب نیا جو بھی بورڈ بنے گا، جو تشکیل دی جائے گی، تو اس میں مسلمان ہی ممبر رہیں گے، نن مسلم کو، ہندوؤں کو ممبر بننے سے روکا جائے گا۔ یہ 3 بڑی مانگ تھی مسلمانوں کی اور ان تینوں کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے سیریس لیا اور آج ممکن یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا اس پر فیصلہ آ جائے گا۔ جو لائرس وہاں موجود تھے، جن وکیلوں نے وہاں پیروی کی، ان سے میری بات چیت ہوئی، کچھ وکیلوں کا میں نے انٹرویو بھی کیا ہے، ملر ٹائمز پر آپ دیکھ لیجئے، جس میں انہوں نے کورٹ روم کی پوری کہانی بتائی ہے۔ تو وکیلوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس نے اور پوری بینچ نے اوپنلی اور پبلک میں یہ سب تبصرہ کیا اور کہا
کہ وقف بورڈ میں نن مسلمس ممبر کیوں ہوں گے جب ہندوؤں کے بورڈ میں مسلمان ممبر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح انہوں نے کلکٹر کے پاور پر کھل کر تبصرہ کیا۔ اسی طرح چیف جسٹس آف انڈیا نے وقف بائی یوزر کے معاملے کو اٹھایا اور کہا کہ جو وقف کی پراپرٹی ہے اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا، اور جب پبلکلی انہوں نے تبصرہ کر دیا ہے تو اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ کل وہ فیصلہ بھی سنانے جا رہے تھے، انہوں نے ڈکٹیشن کا آرڈر بھی جاری کر دیا تھا اور کہا تھا ڈکٹیٹ کرو کہ جو کچھ فیصلہ ہوگا میں بتا رہا ہوں، لیکن تشار مہتا نے بار بار مداخلت کی۔ کئی مرتبہ چیف جسٹس نے ان کو ڈانٹ لگائی اور اس کے بعد کہا کہ چلو ایک دن کا اور وقت دے دیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا مجھے بھی جلدی ہے، تشار مہتا نے بھی کہا جلدی ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے یا وقف قانون کے خلاف جو لوگ پیروی کر رہے تھے، کپل سبل، راجیو دھون، سنجے ہیگڑے، ایڈوکیٹ مجیب الرحمان یا دوسرے، نظام پاشا، ان سبھی نے کہا کہ کل ہی کی ڈیٹ رکھی جائے، اور پھر سپریم کورٹ آف انڈیا نے کل یعنی آج کی ڈیٹ رکھ دی ہے اور آج ان تمام معاملوں پر سنوائی ہوگی۔ اس کے علاوہ کل صرف 73 میں سے 11 عرضیوں پر ہی سنوائی ہوئی تھی۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ آف انڈیا میں کل 73 پٹیشن دائر کی گئی ہے، ان میں سے کل 11 پر سنوائی ہوئی، کچھ پر آج سنوائی ہوگی۔ اس کے علاوہ سنوائی کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، لیکن آج سپریم کورٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ جو 4 یا 3 بڑے اہم پوائنٹس ہیں ان پر روک لگایا جائے گا۔ مانگ تو یہ کی جا رہی ہے کہ پورے قانون پر اسٹے لگایا جائے۔ کچھ وکیلوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورے قانون پر بھی اسٹے لگایا جا سکتا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انٹرم فیصلہ ہوگا اور 6 ہفتے کی مہلت دی جائے گی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا سے جواب مانگا جائے گا، ان کو نوٹس ایشو کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا جواب داخل کرے، اور اگر انٹرم فیصلہ بھی سپریم کورٹ آف انڈیا کا یہ ہو جاتا ہے کہ وقف کی پراپرٹی کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا، کلکٹر کو پرمیشن لے کر کے سروے کرنا ہوگا، اور بورڈ میں مسلمس ہی ممبر ہوں گے، مسلمس کے علاوہ ممبر نہیں ہوں گے، تو جو انٹرم فیصلہ ہے ایک ایگزامپل بن جائے گا، ایک مثال بنے گا، اور سرکار کو زبردست تماچا لگے گا۔ مودی سرکار اور بی جے پی کے تمام لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر لگاتار جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بل مسلمانوں کے حق میں ہے، اس سے پسماندہ مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ عورتوں کا فائدہ ہوگا، کوئی آ کر یہ کہہ رہا ہے کب تک وقف کی پراپرٹی کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا تب صحیح استعمال ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا کے آبزرویشن سے اور اس فیصلے سے زبردست تماچا لگے گا، جھٹکا لگے گا، اور ایک واضح میسج جائے گا کہ سرکار مسلمانوں کے خلاف قانون بنا رہی تھی، سرکار نے اوقاف کی پراپرٹی کو ہڑپنے کا منصوبہ بنایا تھا، سرکار نے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا تھا، اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے سرکار کے اس قدم پر پابندی لگا دی ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے سرکار کو آئینہ دکھا دیا اور بتا دیا کہ جو کچھ سرکار نے کیا وہ نہ صرف مسلمانوں کے خلاف تھا، ایک مذہبی کمیونٹی کے خلاف تھا، بلکہ وہ آئین کے آرٹیکل 26 آئین کے آرٹیکل 14 اور 19 کے بھی خلاف تھا، اور آئین میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مذہبی کمیونٹی کو جو آزادی دی گئی ہے آئین میں، اس پر سرکار ہلہ بول رہی تھی، تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، کامیابی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ اور لائرز جو وہاں موجود تھے جنہوں نے بحث کی، انہوں نے کھل کر میڈیا میں آ کر کے بات چیت نہیں کی، خواہ وہ کپل سبل ہو، راجیو دھون ہو، سنجے ہیگڑے ہو، لیکن ان سے جو بات چیت ہوئی آف دی ریکارڈ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے کل پبلکلی جب اس طرح کا تبصرہ کیا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کا یہی فیصلہ ہوگا، اس میں وہ اب وہ رد و بدل نہیں کر سکتے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اور وہ فیصلہ لکھوانے جا رہے تھے، ڈکٹیٹ کرانے جا رہے تھے، لیکن بار بار مداخلت کی وجہ سے انہوں نے ایک دن کا اور موقع دے دیا ہے، اور اس کی جو اگلی تاریخ ہوگی وہ 6 ہفتے یا 2 مہینے کی بعد کی ہوگی، جس میں سرکار کو ڈیٹیلز میں اپنا جواب دینا ہوگا، رپلائی دینا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں موجود کچھ وکیلوں نے اور کچھ پیٹیشنر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سولیسٹر جنرل کو کل زبردست ڈانٹ لگی، بار بار سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے ڈانٹ لگائی، اور پہلی مرتبہ کسی سولیسٹر جنرل کو اتنا زیادہ ڈانٹ پڑی جس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے، کیونکہ چیف جسٹس کے کسی بھی سوال کا وہ ڈھنگ سے جواب نہیں دے رہے تھے، ان کے سوالوں کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے پٹیشن فائل کی ہے، خواہ مولانا ارشد مدنی ہو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، ایس ڈی پی آئی ہو، ان لوگوں کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے، اور ان تمام تنظیموں نے، ان سب لوگوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے تبصرے پر ایک طرح سے امید کا اظہار کیا ہے، ایک طرح سے انہوں نے اس کو اپنی کامیابی قرار دیا اور بتایا کہ اگر یہ ہو جاتا بہت اہم ہے، اور یقینی طور پر جو آج کی تاریخ ہے وہ بہت اہم ہے۔
कुछ ही देर में जजेस फैसला सुनाने वाले हैं। लॉयर्स वहां पहुंच चुके हैं, सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट रूम नंबर 1 है पूरा खचाखच भरा हुआ है। 200 से ज़्यादा अफराद आज भी वहां नजर आएंगे, बाहर भी सारे लोग मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जो फैसला होगा मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि अगर इस कानून पर स्टे लगाया जा सकता है या इसकी कुछ दफात को भी रद्द किया जाता है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी एक तरह से महफूज हो जाएगा और मुसलमानों को एक बड़ी जीत मिलेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगातार मुसलमान केसेस हारते रहे हैं, खास शाबानों का मुकदमा हो, 3 तलाक का केस हो या बाबरी मस्जिद का केस हो या इसी तरीके से कई और केसेस आए हैं। लेकिन ये एक बड़ा मामला होगा और अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला मुसलमानों के फेवर में आ जाता है तो एक बड़ी जीत होगी। और अगर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल तबसरा किया था वो बदल जाता है तो फिर मस्जिदों पर खतरे की तलवारें लटकने लगेगी, कब्रिस्तानों पर कब्जे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देश भर में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ों का एक नया सिलसिला शुरू हो पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने इन तमाम चीज़ों को कल संजीदगी से लिया, सीरियस लिया। देश भर में मुसलमानों ने जो एहतजाज शुरू किया है, जगह जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इन सब का असर भी देखने को मिला। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीरियस लेते हुए अगले ही दिन की डेट तारीख तय कर दी और कहा कि 17 अप्रैल को यानी आज सुनवाई होगी और यकीनी तौर पर फैसला दिया जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा पूरे देश को इंतजार है और यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुसलमानों के हक में फैसला सुना दिया, इन 3 चीज़ों पर पाबंदी लगा दी, तो सरकार को बड़ा झटका लगेगा और फिर यकीनी हो जाएगा कि सरकार को इस कानून को वापस लेना होगा। हर हाल में सरकार को इस कानून को रिजेक्ट करना होगा। इसके अलावा मोदी सरकार के पास कुछ भी ऑप्शन अब मौजूद नहीं रहा। मिल्लत टाइम्स पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मिल्लत टाइम्स की टीम भी मौजूद है, तो क्या कुछ कोर्ट रूम में होगा, किस तरह सुनवाई होगी, किस तरह बहस होगी, पल पल की अपडेट मिल्लत टाइम्स पर आपको मिलती रहेगी। मिल्लत टाइम्स के साथ आप जुड़े रहिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई सवाल है तो उसको भी जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी।